اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت کے اجالے، جو کہ ایک منفرد اور سلسلے وار پروگرام ہے، اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، اس کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو گزشتہ ایپیسوڈ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں اور اس پروگرام کو شیئر بھی کرتے جائیں، کیونکہ یہ پروگرام آپ جانتے ہیں دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ دین کی نیت سے اس پروگرام کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا گزشتہ ایپیسوڈ میں نماز کے مسائل کے بارے میں موضوع جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ نماز فرض ہے، اور ہر صورت میں اور ہر حالت میں ہمیں اس فرائض کو، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تب بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اگر ہم کاروبار میں مصروف ہیں تب بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اگر ہم سفر پر ہیں تو تب بھی ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو ناظرین محترم، نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور قبر کا بچھونا ہے۔ تو نماز یہ تمام مسلمانوں نے ادا کرنی ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان تمام مسائل کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی مسئلے کے لیے یہ پروگرام شریعت کے اجالے رکھا گیا ہے، تاکہ آپ نماز کے جو مسائل سے واقف ہو سکیں۔ تو میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی افضل شاہزلی اتاری۔ تو انشاءاللہ تعالی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ پروگرام کے آخری تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، نماز کے شرائط آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان فرمائے تھے، جس میں طہارت، جو کہ نمازی کا بدن، لباس، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، یعنی اس جگہ کا ہر ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا یعنی بہت ضروری ہے۔
تو حضرت جسم کی طہارت، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا، حکمیہ میں وضو اور غسل ہیں۔ تو حضرت سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور اگر ہیں تو وہ آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون کون سے فرائض ہیں؟ ہمارے ناظرین آپ کے جواب کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نماز میں کیا فرائض ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہد بھائی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں نماز کی شرائط اور فرائض بیان کیے تھے، نماز کی 6 شرائط اور 7 فرائض۔ نماز کی پہلی شرط طہارت۔ طہارت میں نمازی کا جسم، اس کے کپڑے اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ باقی 2 چیزیں جو ہیں، یعنی جسم کے علاوہ لباس اور جگہ، یہ تو نجاست حقیقیہ سے، یعنی نجاست حقیقیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھا جا سکے یا چھوا جا سکے یا اس کی اسمیل وغیرہ، بو محسوس کی جا سکے، وہ نجاست حقیقیہ ہے، جیسے پیشاب، شراب وغیرہ۔ اور ایک نجاست حکمیہ ہے، نمازی کے بدن کا تعلق اس سے ہوتا ہے، جسم کا تعلق، کہ نمازی کا جسم جو ہے وہ ظاہری حقیقی نجاست سے بھی، جو دیکھی سونگھی یا مطلب چھوئی جا سکے، اس سے بھی پاک ہونا، اور جو ہے وہ نجاست حکمیہ یعنی وضو اور غسل کا ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، جس میں یہ معذرت کے ساتھ میں نے اصل اپنے ناظرین سے نماز کے فرائض کے بارے میں نہیں کہہ آپ دیا نے تھا، لیکن جی ناظرین محترم وضو کے فرائض کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب عرض کر رہے ہیں۔ جی آپ نے پہلے فرائض ہی کہا تھا، جی، وضو کے فرائض کہا تھا، پھر بعد میں اس کو جی یعنی ریوائز کرنے میں، ریپیٹ کرنے میں، پھر وہ نماز کے فرائض آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن وہ پہلے جی وضو کے فرائض ہی کہا تھا۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ جی جی پہلا ہے چہرہ دھونا، ٹھیک، یعنی جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کی پیشانی چوڑی ہوتی ہے، بال تھوڑے سے جی جی پیچھے سے ہوتے ہیں، تو عادتاً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں چہرہ کی حد ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی میں چہرے کی حد ہے۔ تو اس میں اس پورے چہرے کا دھونا، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ 2 قطرے پانی کے جس جگہ سے، یعنی جس جگہ کو دھونا مقصد ہے، اس پہ 2 قطرے پانی کے کم از کم بہہ جائیں۔ دھونے کی تعریف میں علماء نے یہ فرمایا۔ اور یعنی مسح جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر دینا، جس کسی حصے پر، یہ مسح کہلاتا ہے۔ تو چہرہ دھونا پہلا فرض ہے، اور لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ تو اب اس میں جیسے بھاؤں وغیرہ کے بال ہیں، پلکیں ہیں، یا مونچھیں ہیں، یا بچی جو ہے، یہ داڑھی کے ہونٹ کے نیچے، نچلے ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، یہ اگر اتنے گھنے ہیں کہ اندر سے جلد نظر نہیں آتی، تو پھر صرف اوپر کے بال دھو لیں گے، اندر کھال کا دھونا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر ہلکے ہیں تو پھر بال اور کھال دونوں دھونا یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کے جو بال، اگر گھنی داڑھی ہے تو صرف بالوں کا دھونا یہ فرض ہے، اور اگر چھدری سی داڑھی ہے، کئی بال ہیں کئی نہیں ہیں، تو پھر جہاں بال نہیں ہیں اس جگہ کھال کا دھونا، اور جہاں ہلکے بال ہیں اس جگہ بھی اندر کھال نظر آ رہی ہے تو ان کھال کا حصہ بھی دھونا، اور بالوں کا دھونا یہ شرط ہے۔
اور داڑھی کے بال جو ہیں جو چہرے کے حلقے کے نیچے آ رہے ہیں، اگر اتنی لمبی داڑھی ہے تو پوری داڑھی دھونا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جو بال چہرے کے حلقے کے اندر آ رہے ہیں، بالوں کو دبائیں داڑھی کے، تو جو چہرے کے حلقے میں آئیں گے ٹھیک تو ان بالوں کا دھونا یہ فرض ہے۔ تو چہرہ دھونا پہلا فرض ہے، دوسرا جو ہے وہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اگر سر کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصے کا مسح یہ کرنا، یہ فرض ہے۔ اور 5واں فرض ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ 5واں چوتھا پر 4 فرض میں نے عرض جی، کیا نا، آپ نے چہرہ دھونا، آپ نے 5واں فرض کہا نا؟ نہیں 4 فرض، ہاں چوتھا ٹھیک ہے، وہ چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ٹھیک ہے، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹھیک ہے۔ چوتھا فرض ہے جی ہاں، یہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ جی آپ جی 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 4 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جو وضو کے فرائض وہ بہت ہی مطلب تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز میں حضرت نے وہ بیان کرے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، اور ہاتھوں کا یعنی کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پیر یعنی ٹخنوں تک دھونا۔ تو ناظرین محترم، یہ جو یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہونی چاہیے کہ وضو کے فرض ہمیں یاد ہونے چاہیے، غسل کے جو فرض ہیں، جو سنت ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ ہمارا یہ پروگرام جو کہ شریعت کے اجالے آپ ہی کے لیے رکھا گیا ہے، تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ حضرت کی، مفتی صاحب کی باتوں کو سنا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ تمام مسائل بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو وہ آپ ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ٹھیک پہلا جو ہے وہ کلی کرنا، ٹھیک اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ یعنی غرارے کے ساتھ کلی کرنا کہ حلق تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور داڑھوں، دانتوں کی تمام جھریاں وغیرہ اور پورے منہ جو ہے وہ اس میں پانی پہنچانا، یعنی منہ کا جو اندر کا حصہ ہے یہ تمام حصہ پانی سے تر ہونا، یہ شرط ہے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک، نرم باسے تک پانی، یعنی سانس کے ذریعے سے نرم باسے تک پانی پہنچانا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم کو، یعنی ایک مرتبہ اچھی طریقے سے ایک ایک رواں، ایک ایک بال جو ہے وہ جسم کا مکمل طور پر سر کے بالوں سے لے کر اور پیروں کے تلووں تک تمام جسم کا دھونا، یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ ناظرین محترم، غسل کے فرائض بھی آپ نے سنے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ وہ حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا، تو آپ اس کو بغور سنیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو آئیے ہم اب اپنے اگلے سوال، اہم سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ جو نا وہ میں سمجھتا ہوں کنفیوز ہوتے ہیں، جو میں مسئلہ، جو میں سوال اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کسی جگہ زخم پر پٹی بندھی ہو تو غسل میں کیا کھولنا ضروری ہے؟ یعنی ہمارے کہیں چوٹ لگ گئی اور وہاں ہم نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ اس جگہ پانی کس طرح جائے گا۔ تو آئیے ناظرین محترم، حضرت سے یہ مسئلہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہے نا جسم کے کسی حصے پر پٹی بندھی ہو زخم کی وجہ سے، تو غسل میں کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ تو
समात फरमाएं। ज़ख़म पर पट्टी वगैरह बंधी हो तो अगर उसको खोलने में नुकसान या हरज का अंदेशा है, यानी हरज नुकसान या हरज होना होगा, तो फिर उसको खोलने की हाजत नहीं है, उसके ऊपर ही मसा कर लेंगे। ठीक। और इसी तरीके से अगर कोई तकलीफ़ ऐसी है जिस्म में दर्द वगैरह या इस तरह की कोई तकलीफ़ है, उसमें पट्टी तो नहीं बंधी हुई लेकिन तकलीफ़ जिस्म में है कि अगर उसको धोएंगे, उस पर पानी बहाएंगे तो तकलीफ़ यानी बढ़ने का और नुकसान का अंदेशा है, ठीक। नुकसान होगा, तो उस सूरत में फिर उस हिस्से पर भी गीला हाथ फेर लेंगे। ठीक है। और पट्टी अगर यानी कोई जैसे खोलने वाला यानी खोल दी और दोबारा कोई बांधने वाला नहीं है, तो उस सूरत में भी यही हुक्म है कि भाई फिर पट्टी के ऊपर मसा कर लेंगे। अगर ऊपर से धोना मुमकिन हो तो ऊपर से पट्टी के ऊपर धो लेंगे, और अगर धोना मुमकिन ना हो तो सिर्फ मसा कर लेंगे, ये काफ़ी है। और जो इजाफी पट्टी बंधी हुई है ज़ख़म के चोट के अलावा, तो वो अगर ज़रूरतन है, यानी पूरे जैसे बाजू पर है, चोट यहाँ पर है तो ज़ाहिर है पूरे बाजू पर बांधना उसको ज़रूरी होगा, मगर पूरे बाजू पे लिपेटे फिर वो नहीं बंधेगा, यानी पूरी गोलाई में। तो फिर जो हिस्सा बांधने में ज़रूरतन आया है वो भी, उस पर भी धोना अगर मुमकिन हो तो धो लेंगे, वरना मसाह कर लेंगे। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा घेरा हुआ है तो फिर उसको धोना, यानी उस पट्टी को खोलना या उसको धोना जो है वो ज़रूरी होगा। तो ये पट्टी के हवाले से मसला था जो मैंने अर्ज़ किया। हाँ। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने समात फरमाया कि अगर जिस्म पर चोट लगी हो और उस जगह पर पट्टी बंधी हो, तो फिर यकीनन हमारे जहनों में ये सवाल बढ़ता है कि यहाँ वज़ू में किस तरह मतलब पानी को मतलब वहाँ तक पहुँचाया जाए, या गुस्ल करते वक्त किस तरह वहाँ पानी को पहुँचाया जाए। तो हज़रत ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही आसान अल्फाज में इस मसले को भी हल फरमाया कि अगर नुकसान का अंदेशा हो, कि ज़ख़म के बढ़ने का अंदेशा हो, तो वहाँ मसा करके इस मसले को हल किया जा सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए हम अब अगले चौथे सवाल की तरफ जाते हैं कि चौथा सवाल ये है कि बीमारी की वजह से सर समेत नहाने में अगर मर्ज बढ़ जाने का सही अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में किस तरह नहाया जाए। मर्ज जैसे ज़काम या आशोब चशम या और कोई ऐसा मर्ज है कि जिसकी वजह से सर के साथ यानी सर समेत नहाने में हरज है, तो फिर सिर्फ कुल्ली कर लेंगे, नाक में पानी डाल लेंगे और बाकी सर के नीचे से मतलब गले से नहा लेंगे और सर पर गीला हाथ यानी मसा कर लेंगे, गीला हाथ फेर लेंगे। और यानी फिर जो है उसको धोना सर को शर्त नहीं है, जब अपना ये तकलीफ़ दूर हो जाए, सेहतयाब हो जाए बंदा, तो फिर खाली सर धो ले, बाकी पूरे जिस्म को धोना फिर ये ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ सर धो लेंगे तो ये काफ़ी है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मसला भी हज़रत ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और आसान अल्फाज में हल फरमाया। यकीनन आपने भी बहुत बआसानी में समझता हूँ आपने समझ लिया होगा। नाज़रीन मोहतरम, नमाज को कायम कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है, और नमाज का इरादा करें, ठीक है ना। ये ना सोचें कि मैं कौन से गुनाह करता हूँ, मैं कितना गुनाहगार हूँ, या अगले हफ्ते से शुरू करनी है, जुम्मे से शुरू करनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, अगर हम बीमार हैं ना, तो हम सेहतियाब होने के बाद दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमें उस दवाई को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बीमारी जाती रहेगी। तो नमाज का हर सूरत में एहतमाम करें। नमाज जो ना, ये फ़र्ज़ है, और जब हम नमाज के बारे में सोचेंगे तो यकीनन इसके जो फ़राइज़, शराइत, सुन्नत मौक़िदा, ये तमाम चीज़ों को हम जानने की भी कोशिश करेंगे। और हमें जब ये तमाम चीज़ें
ہمارے علم میں آ جائیں گی تو پھر ہماری جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو جانیے اور یہ تمام چیزیں جان کے اپنی نماز کی ادائیگی کریں، پھر دیکھیں گے نماز میں کیا نہیں ملتا۔ تو آئیے ہم اپنے آخری اور 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ کن صورتوں میں نہیں تیمم کرنا جائز ہے، جائز ہوتا ہے؟ کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے؟ تو ہمارے ناظرین کو سے بھی آگاہ فرمائیں۔ تیمم کرنا جن صورتوں میں جائز ہے ان میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اس میں یعنی یہ صرف اندیشہ نہ ہو بلکہ یا تو اپنا تجربہ ہو یا کسی کو دیکھا ہو اس نے کہ اس نے اس صورت میں غسل کیا تھا یا وضو کیا تھا تو اس کی بیماری بڑھ گئی تھی، تو یا کوئی مطلب ایسا ڈاکٹر جو متقی پرہیزگار ہے وہ کہے کہ اگر آپ نے اس مرض میں وضو یا غسل کیا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ یا تو اس کا اپنا تجربہ ہو یا جو ہے وہ اس کے سامنے کسی اور کو اس نے دیکھا ہو، یا تو اپنے اوپر تجربہ ہو چکا ہو یا کسی اور کا اس نے خود مشاہدہ کیا ہو، یا متقی پرہیزگار خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر نے اس کو کہا ہو، تو ان صورتوں میں پھر یہ یعنی اس مرض کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ اور جو ہے وہ اتنی سردی ہو کہ نہائے گا تو یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر نماز کے لیے یعنی اس نے وضو کرنا ہے اور جو ہے یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، ٹرین وغیرہ آج کل جیسے ٹرین چھوٹ جائے گی، تو تیمم کرنا جائز ہوگا۔ پہلے قافلے چلتے تھے تو بزرگوں نے قافلے کا حوالہ دیا، آج کل ہم اس کو ٹرین سے یا بس سے مطلب وہ کر سکتے ہیں۔ ٹرین وغیرہ چھوٹ جانے کا اندیشہ مطلب لمبا سفر ہے تو پھر یہ اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وقت اتنا تنگ ہو کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر جو ہے یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یقیناً بہت سارے ہمارے آج کے نوجوان ایسے ہوں گے کہ شاید تیمم جو لفظ ہے نا ان کو نیا لگ رہا ہو، کیونکہ ہم نمازوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں، تو تیمم سوچ رہے ہوں گے کہ تیمم کیا ہے اور یہ کیوں اور کب مطلب یہ نا اس کی حاجت یا ضرورت پیش آتی ہے۔ تو حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو ناظرین کے سامنے رکھا۔ ناظرین محترم، نماز یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ اگر ہم حکمت کی بات کریں تو ایک طویل موضوع ہے کہ وہ حکیم بتائیں گے کہ نماز پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، قیام میں کیا کیا مطلب جو نا ہمیں دنیاوی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر سائنس کی بات کریں نماز کے مطلب فضیلت اور فائدوں کے بارے میں تو یہ بھی ایک مطلب طویل موضوع ہے۔ تو نماز یہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، ہماری دین اور آخرت سنوارنے کا نماز یہ بنیاد ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے
بہت ضروری ہے. انسان خوف کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنا لیتا ہے. اگر میں آج کے دور کی اگر میں بات کروں، کراچی کی بات کروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہے نا دودھ اور گوشت کے اوپر مطلب جو معاملات چل رہے ہیں خوف کے مارے. کل تک ہم دودھ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. ایک لمحہ اس میں سے ذرا سی کمی بھی ہم نہیں کرتے تھے. ہمیں بالکل پوری مقدار میں جو گھر کے استعمال کے لیے چاہیے. اور اسی طرح گوشت، اس کے بغیر مطلب یہ کہ ہمارا جو کھانا تھا نا وہ الگ سے اترنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا. لیکن جب ہم نے میڈیا نے جب گائے بھینسوں میں پھوڑے دکھائے تو اس سے ہم خوفزدہ ہوئے، ہمارے اندر کراہیت پیدا ہو گئی. تو آج تقریباً 90% لوگوں نے دودھ کو اور گوشت کو چھوڑ رکھا ہے. تو ناظرین محترم، بے شمار لوگوں کو یہ کہتا سنا ہے کہ وہ کسائیوں نے یا گوشت والے نے اندھیر مچا رکھی تھی، یا دودھ والوں نے مطلب یہ مہنگائی کو مطلب بہت زیادہ کر رکھا تھا. ایسا نہیں ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں لیے ہمارے لیے ایک سبق دیا ہے. دیکھیں آج ہم دودھ کے بغیر بھی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2 کلو استعمال کرتے تو آج آدھا کلو میں صرف چائے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم گزارا کر رہے ہیں. گوشت کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے تو غریب کی اچھی خاصی بچت بھی ہو رہی ہے. اور بے شمار آپ دیکھیں گوشت کی دکانیں بند ہیں. 1 کلو پر 1 کلو دودھ جگہ جگہ آواز لگ کر بک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناظرین محترم یہ سمجھنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو، اس کے کاموں کو اگر ہم سمجھیں تو ہم بخوبی یہ جان سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر بھی گزارا ممکن ہے. خوف سے تو ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنا سکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا کا ایک بھی انسان مطلب ہے نا بے نمازی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کون محبت میں کرتا ہے. تو نماز کو قائم کیجئے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اپنے میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں اور جناب مفتی افضل شاہ حسلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باخیر رہی تو اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.